پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ممتاز نام محترم جناب افتخار علی ملک صاحب، محترم جناب شاہ صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فائنانس محترم جناب مفتاح اسماعیل صاحب، میں گزارش کروں گا معزز حضرات گرامی بہت ساری تالیوں میں استقبال کیجیے گا محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر تمام معزز خواتین و حضرات سے، محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی محترم جناب غضنفر بلور صاحب، محترم جناب سید مظہر علی ناصر صاحب، فارمر پریزیڈنٹ محترم جناب زبیر طفیل صاحب اور دیگر ممتاز لیڈران تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کروں گا تمام معزز مہمان گرامی سے کہ برائے مہربانی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں۔ میں گزارش کروں گا تمام معزز مہمان گرامی سے کہ برائے مہربانی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں۔ میں گزارش کروں گا تمام معزز مہمان گرامی سے کہ برائے مہربانی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں تاکہ ہم آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ میں درخواست کروں گا وہ تمام حضرات جو کہ کھڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں۔ میں درخواست کروں گا تمام معزز مہمان گرامی سے کہ برائے مہربانی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں اور اسٹیج کے پاس جو جگہ ہے برائے مہربانی اسے خالی کر دیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ میں گزارش کروں گا برائے مہربانی تمام معزز مہمان گرامی سے کہ برائے مہربانی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب مظہر الحق مفتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم جزاک اللہ. معزز خواتین حضرات، آج کی ہماری یہ پروقار تقریب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جو کہ بزنس کمیونٹی کی سب سے بڑی اپیکس باڈی ہے. یہ وہ فیڈریشن ہے جہاں پر پاکستان کی ممتاز بزنس کمیونٹی کی شخصیات اور ممتاز لیڈران جو کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار سر انجام دیتے ہیں، جہاں پر ممتاز لیڈران، اداروں کے سربراہان، وفاقی وزراء اور بزنس کمیونٹی کی ممتاز شخصیات تشریف لاتی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، بزنس کمیونٹی سے ملاقات کرتی ہیں. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ محترم جناب شہباز شریف صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہم نہ صرف ان کے اظہار خیال سنیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اکنامک ایجنڈے پہ بھی وہ گفتگو فرمائیں گے. میں سب سے پہلے درخواست کروں گا، اس سے پہلے کہ میں انہیں مدعو کروں، پاکستان بھر میں بزنس کمیونٹی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار سر انجام دیتی ہے. ایک ایسی شخصیت جو کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے بحیثیت پریزیڈنٹ اپنی بھرپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں گزارش کروں گا محترم جناب غضنفر بلور صاحب، پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، تشریف لائیں اور ویلکم ایڈریس دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں محمد شہباز شریف، پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز، فارمر چیف منسٹر پنجاب، ملک افتخار حسین، ملک افتخار علی ملک، فارمر پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی اینڈ ایس وی پی سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ہمارے گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم منیر صاحب جو کہ بیماری کی وجہ سے پاکستان سے باہر ہیں، سید سینیٹر مشاہد حسین صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، رانا مشہود صاحب، اور ڈسٹنگوش گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. On behalf of Pakistan business community and on my own behalf, I welcome
Mia Mohammad Shahbaz Sharif, and all distinguished guests at the Federation House. Sir, first of all, I'll pray for the better health and the life of Madam Kulsum Nawaz. God bless your family with her long life and good health, and keep her with the family with good health. Indeed, it's a high time for the family. I admire your patience, courage, and wisdom that despite many challenges you have exhibited leadership. Let's have some highlights of your successful regime of Chief Minister of Punjab. Business community appreciates that the province of Punjab was governed and promoted ahead of the rest of the province under your dynamic leadership. Many countries are willing to participate in the development projects of Punjab because you have given a roadmap and the direction towards economic prosperity of the province. Being an apex National Institute of Private Sector, FPCCI, analyzed your manifesto issued at the time of previous election, and we find that most of the programs and projects have been either launched or in the progress oriented, particularly infrastructure and energy projects. First time Pakistan received huge investment project of CPAC. In its entire history of investment, CPAC also highlighted the geostrategic importance of Pakistan. Dear sir, as you are well aware of, Pakistan is the most vibrant economy. We have the most productive workers, and the liberal market industry is still the source of most dynamic companies and the most ignorant entrepreneurs. But with the invention and technology over the last few decades, the completion of business has grown aggressive. The globalization of economy means that business can now produce their goods wherever internet connection exists. Tasks that were once done by 1,000 workers can now be done by 100. We need to grow our economy that's based not on what we consume and borrow from other nations, but what we can make and what we sell around the world. ایک بات سر میں ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ تھوڑی سی پچھلی حکومت کے بارے میں ہے. سر, ہمارے ایکس فائنانس منسٹر ناٹ مفتاح صاحب, اسحاق ڈار صاحب سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ناراضگی ہے. بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ انہوں نے ہمیں ریفنڈز جو تھے ہمارے روکے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ریفنڈز کا پرابلم ابھی تک چل رہا ہے. ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو ابھی گزرے عباسی صاحب, انہوں نے ریفنڈز دیے بھی, لیکن پھر بھی ہمارے بہت زیادہ ریفنڈز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. اور یہ ریفنڈ کے بارے میں ہر وقت بات ضرور کرتا ہوں, کیونکہ سر اس سے ہمارا پہیہ چلتا ہے. ہمارے ملک میں ڈالر کی جو سطح ہے وہ آرٹیفیشلی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر اس کو کنٹرول کرتے تو ہماری جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ایکسپورٹ جو تھی زیادہ ہو جاتی. میں صرف اتنا سا کہنا چاہتا تھا اس بارے میں. With these words, I once again thank you for visiting SPCCI, for sharing your future plans and program with the business community of Pakistan. Thank you very much, sir. بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی محترم جناب غضنفر بلوچ صاحب کے بعد. معزز خواتین و حضرات, ہم شکر گزار ہیں کہ آج پاکستان بھر کی معروف اور ممتاز بزنس کمیونٹی کی شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم شکر گزار ہیں فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ محترم جناب خالد طباب صاحب کے اور محترم جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب کے, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بزنس فورم کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, اور جنہوں نے آج کی اس پروقار تقریب میں اپنی بھرپور معاونت کی اور آج کی اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری ایسی ممتاز شخصیات پر مبنی ہے
جو کہ اپنی بھرپور طریقے سے خدمات سر انجام دیتے ہیں اور ایک ایسے ہی ینگ انرجیٹک ڈائنامک باصلاحیت پرسنالٹی جو کہ اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے اور بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ بھرپور طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے پریزیڈنٹ اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا سید مظہر علی ناصر صاحب سے کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری, اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہباز شریف صاحب, پریزیڈنٹ پی ایم ایل این, فارمر چیف منسٹر پنجاب, جناب مفتاح اسماعیل صاحب, فارمر فائنانس منسٹر, مشاہد اللہ خان صاحب, رانا مشہود صاحب, مشاہد حسین صاحب, شاہ محمد صاحب, اشتاق بیگ صاحب, thank you very much for coordinating today this function. افتخار ملک صاحب, تمام guests on the dais, ladies and gentlemen, friends from the press, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شہباز شریف صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ کراچی اس وقت لینڈ کیا انہوں نے, اور لینڈ کرتے ہی وہ ڈائریکٹ فیڈریشن آف پاکستان تشریف لائیں, اور اس بات سے یہ نمایاں ہوتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنس فیڈریشن کو اور بزنس کمیونٹی کو دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کی امپورٹنس اکنامک ایکٹیویٹیز کی طرف کتنی ہے, کیونکہ لینڈ ہونے کے بعد وہ سیدھا یہاں آئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف فیڈریشن بلکہ بزنس کمیونٹی یا بزنس اکنامی جو ہے ان کی پرائرٹیز کے اندر اہمیت رکھتی ہے. تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنی امپورٹنس دی, کیونکہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہی وہ پہیہ ہے جو پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے چلے گی. سر فیڈریشن نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی ہے کہ وہ فیڈریشن تشریف لائیں اور اپنے اکنامک ایجنڈے کو ظاہر طور پہ ہمیں بتائیں کہ کیا اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ اگلے 5 سال کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے اور آپ حکومت بناتے ہیں تو وہ کیا منشور ہے. ایک منشور ہے جو آپ نے بنایا ہے, لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ اگلے 5 سال کے اندر پاکستان کی اکانومی کے لیے فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو آگے لے کے چلیں گے. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی. مسٹر اسماعیل صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی اکانومی سے متعلق ایکسپورٹس آف پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور جب تک آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں ہوں گی آپ کی ایکسپورٹ صحیح طریقے سے بڑھ نہیں سکتی. اور اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی آپ کی ترقی کے اندر بڑے مسئلے ہوں گے. اس وقت جہاں پہ آپ کے فائنینشیل پوزیشن پاکستان کی کھڑی ہے اس کے اندر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلرز آپ کی ایکسپورٹس ہیں, اس کو درست کرنے کے لیے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ون آف دا انٹیگرل ایشوز جہاں پہ بزنس کمیونٹی معلوم کرنا چاہتی ہے کہ آپ اس کو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا پارٹی کا کہ ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. آج ہم اتنے سالوں کے بعد ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف اگین اینڈ اگین جاتے ہیں, جبکہ دنیا بھر کے اندر چیزیں اتنی آسان ہو چکی ہیں کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا. آپ آن لائن اپنے کمپیوٹر سے یا ٹیلی فون کے ذریعے بہت سی چیزوں کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی بزنس مین کو بہت آسان سے آسان چیزوں کے لیے بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں. شاید یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جن کو ایسا کام نہ کرنا پڑتا ہو, لیکن عام عوام, عام بزنس مین یا نئے بزنس مین آج بھی بڑی تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں یا وہ خواتین جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں. شاید شہروں میں یہ اتنے مسئلے نہ ہوں, لیکن ان چھوٹے علاقوں کے اندر جو لوگ بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو بہت مسئلے ہیں. چھوٹے شہروں کے اندر بہت مسئلے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کیا اقدام ہیں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہمارے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ لوگ بزنس کی طرف آئیں, ان کو ڈائریکٹ مڈل مین کی طرف نہ جانا پڑے بٹ ڈائریکٹ ایکسیس ہو جس کے ذریعے وہ بزنس کے اندر آ سکیں.
سر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 190 اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں. پچھلے 5 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان اسٹیٹ انٹرپرائزز نے ابھی بھی ہمارے نیشنل اکانومی کو ڈرین کیا ہے. ایز ٹیکس پیئرز ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پیسے ہم نے ان 5 سالوں کے اندر خرچ کیے ہیں ان اسٹیٹ انٹرپرائزز میں، فرام آور پوائنٹ آف ویو وہ ایک ڈرین ہے، کیونکہ وہ لاس میکنگ یونٹس ہیں. ہمارے پاس یہ ضرور ہے کہ ریلوے کا ایک ایگزامپل ہے، لیکن اگلے 5 سال کے اندر ایسے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ ان اسٹیٹ انٹرپرائزز کے اندر ہم بہتری دیکھ سکیں. کیا آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے؟ کیا آپ پبلک اور پرائیویٹ ماڈل کی طرف جائیں گے؟ کیا آپ اس کو گورنمنٹ رن ہی رکھیں گے؟ یہ ایسے پوائنٹس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو پیسے ڈرین ہو رہے ہیں اس کو روکنا ہے. وی نیڈ ٹو پلگ آر ہول اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی امپیریٹیو ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم فار پاکستان. سر اس کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے آخری بجٹ کے اندر انہوں نے کراچی کا ایک بڑا اہم ایشو اٹھایا تھا، جو تھا پانی کا، کہ کراچی کے اندر جو واٹر مافیا ہے اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ ڈیسیلینیشن پلانٹس کے تھرو وہ پانی کا مسئلہ حل کریں گے. آپ کی حکومت اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اور انشاءاللہ کیوں نہ دے، آپ اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے؟ کیونکہ بجٹ میں تو انہوں نے یہ بات کی تھی، اور ضرور یہ مسئلہ ایک فیڈرل ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو آپ اس کو کس طرح ہمیں مدد کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو ریزالو ہو سکے؟ کیونکہ یہ ایک کراچی کا درینہ مسئلہ ہے، اور اگر جو بیسک نیڈز ہیں اگر وہی پوری نہ ہو سکیں تو ہم اس کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں؟ سر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امپلائمنٹ کے ایشوز کو آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. اور امپلائمنٹ کے ایشو سے میری مراد انڈسٹریلائزیشن ہے، کیونکہ اگر انڈسٹریلائزیشن، یہ ضرور ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر جو ہمارے فگرز ٹو جی ڈی پی ہیں وہ 5.8% تھے، اس میں انڈسٹریلائزیشن آپ کی بڑی ہے، لیکن امپلائمنٹ ایک ایسا ایشو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، کیونکہ جب آپ انڈسٹریلائزیشن کریں گے تو آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی، اور جب آپ امپلائمنٹ کو جنریٹ کریں گے تو ہی آپ کا ایک ہیلدی پاکستان بڑھے گا. لیکن اگر ہم امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں ان اداروں کی طرف جو 190 ادارے ہیں، تو ہم صرف ڈرینیج آف اکانومی کی طرف جاتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، جو کاروباری ہیں. میں یہ ضرور اس وقت کہنا چاہوں گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی یہ کاروباری ہیں جن کو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر لیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے آپ کو یہ پروف کر کے دکھایا کہ ایز اے بزنس مین اگر آپ لوگوں کو لیتے ہیں تو وہ کس طرح کتنی تیزی کے ساتھ اس پارٹی کے اندر پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اشتیاق بیگ صاحب آپ کے پاس خود ایک ایگزامپل ہیں. جاوید میر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے ان کو ایک ٹکٹ دیا. وسیم بورا صاحب ہیں، ان کو بھی آپ نے ایک ٹکٹ دیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ نے ٹکٹ دیا. سر دنیا کی اکانومیز کے اندر جو ابھرتی ہوئی اکانومیز ہیں اس کے اندر آج گورنمنٹس کے اندر بزنس مین کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ حکومتیں لے کر چل رہی ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر، سینٹ کے اندر اور سیٹوں کے اوپر، کیونکہ بزنس مین کو آگے سے آگے لانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مجھ سے آپ سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ خود ایک بزنس مین ہیں، خود ایک انڈسٹریلسٹ ہیں. اس بات کو آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا کہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بزنس مین آپ کے ساتھ لیڈ کر سکتے ہیں شانہ بشانہ اکانومی آف پاکستان کو. تو میری آپ سے گزارش ہوگی فرام دا فیڈریشن پلیٹ فارم کہ جن لوگوں کو آپ نے لیا ہے یہ آپ نے بہترین کام کیا ہے. ہماری گزارش فرام دا فیڈریشن پوائنٹ آف ویو ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو اور بڑھائیں. ہمارے پاس ایسے برینز اور ایکسپیرینس موجود ہے جو آپ کے ساتھ اور چل سکتے ہیں، اور یہی ہم نے پوائنٹ آف ویو دوسری پارٹیز کو بھی کیا ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ دوسری پارٹیز میں بھی اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. سر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اس پوائنٹ آف ویو پہ اپنی اس چھوٹی سی تقریر کو ختم کروں، کیونکہ لوگ آپ کو زیادہ سننا چاہیں گے اور مجھے کم. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا آپ کو سننے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مظہر ناصر صاحب. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہماری پاکستان کی معروف اور ممتاز لیڈنگ بزنس کمیونٹی یہاں تشریف فرما ہے. ہم شکر گزار ہیں
यहाँ पर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI के मुख्तलिफ एसोसिएशन के चेयरमैन और ख़ास तौर पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब जाहिद सईद साहब, तारिक हलीम साहब, सैयदा बानू साहिबा और दीगर मुमताज़ शख्सियात भी तशरीफ़ फरमा हैं। ख़ातिन हज़रात, कहते हैं कि रिस्पेक्ट कभी भी डिमांड से नहीं बल्कि कमांड से मिलती है। एक ऐसी बिजनेस कम्युनिटी की पर्सनैलिटी जिसने पूरे पाकिस्तान भर में बिजनेस कम्युनिटी का अपना एक मुकाम बनाया है। आप एज ए लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने सर्व किया, आज भी लोग उन्हें जानते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की हैसियत से आपने जो खिदमत सर अंजाम दी, आज भी हम सब उनके मोतरफ हैं। और साथ ही साथ ये बिल्डिंग और ख़ास तौर पे फेडरेशन के बिल्डिंग के हवाले से आपकी भरपूर मावनत रही। यही वजह है कि फेडरेशन और बिजनेस कम्युनिटी आपका बेपनाह एहतराम करती है। बहैसियत सार्क के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में आपने अपनी खिदमत का जिक्र किया और उसमें अमर हो गए। मैं गुजारिश करूंगा यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तान भर के बिजनेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम, आइए बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जनाब इफ्तिखार अली मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शहबाज शरीफ साहब, मेरे बचपन के साथी, मैं मुशाहिद हसन साहब, राना मसूद साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब से ज़ुबैर तलब, हमारे प्रेसिडेंट बलूर साहब बैठे हैं, इसलिए यहाँ खालिद वाब साहब भी बैठे हैं, मेरे भाई बेग साहब भी बैठे हुए हैं, जफर बलूर साहब ने भी माशाल्लाह अपने कम्युनिटी की, सईदा वाइस प्रेसिडेंट भी बैठी हुई हैं, मैं अपना जैसे साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ। आज मैं जो बात कहूँगा कोई शहबाज शरीफ साहब की पैम्परिंग या उनको एलिवेट करने के लिए नहीं कहूँगा, जो मेरी आप बीती है। मैं सच्ची, क्योंकि इस बिल्डिंग से मुझे फेडरेशन जो प्यार है, सच्ची बातें ज़रूर कहूँगा कि इनके मतलब मैं बता सकूँ। 1983 में मैं और शहबाज साहब ट्रेड पॉलिटिक्स में इकट्ठे आए। अल्टीमेटली शहबाज साहब प्रेसिडेंट बने लाहौर चैम्बर के, मैं 1990 में बना, और मुझे जाते हुए एक नसीहत करके कि आज मैं ट्रेड पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ नौमी चढ़ के ट्रेड पॉलिटिक्स में बिठा रहा हूँ। मैं उस वक्त यकीन करें इनकी विजन को दाद देता हूँ। ना मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट था, ना मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, ना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, ना मैं आज पार्टी लीडर हूँ आपका। तो इसलिए कि एक विजनरी आदमी है जिसने उस वक्त विजन के साथ सोचा कि ये 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद में ये स्पार्क होगा। मैं ओन ओथ कह रहा हूँ, ये जो बात कीजिए है। दूसरी, मैं आपको ये बता दूँ, मैंने भी बड़ी बड़ी शख्सियत है। ही इज मैन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कैलिबर, करेज और करैक्टर के साथ आए हुए हैं। अगर ये कनिंग होते, केयरलेस होते तो ड्रॉप हो जाते। ही इज अ डूअर, डिलीवरर, डैशिंग, डिटर्मिन्ड, believe in dynasty and democracy, so he was told as daddy of the Punjab. What he has done, I don't need to narrate anything over here. इनकी ये तो 83 की इनकी फैमिली के साथ तो मेरे सराय सुल्तान से 47 के तल्लुकात हैं। इनके वालिद साहब बहुत मेहनती थे। ये क्रिटिसिज्म जो आज कहते हैं, हमने इनको हाथों से भी काम देखा करते हुए, मिलों में भी काम करते देखा, तो आज ये लोग कहते हैं। मैं भी एक बैग सप्लायर था, गार्डन रोड पे माल बेचता था, जो बल्ला जब दे देते हैं तो हाथ की ऐसे से सियासी तौर पर रंग ले जाते हैं। कौन इफ्तिखार मलिक के कैरेक्टर को नहीं जानता। इसलिए हमें हम पहचान करनी चाहिए, क्या हम कौम में कोई लीडरशिप आने वाली हो तो उसको स्नब करना शुरू कर दें, क्रिटिसाइज करना शुरू। आगे एक वैक्यूम इतना ज़्यादा है। मेरा ख्याल है शहबाज साहब को सारा इल्म है, सियासी तौर पे, इकनॉमिक तौर पे मेरे प्रेसिडेंट ने भी कवर किया, सीबी साहब ने भी। डैम्स आपका एक सियासी सोच थी। जब आप 83-84 में बंकाला डैम की बात करते थे, डैम किधर जा रहे हैं सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पोर्ट कैप, FTF इज अनदर प्रॉब्लम कमिंग टू अस, IMF, ये बड़ी चैलेंजेस हैं। डोंट टेक थिंग इजी नाउ, इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस विकेट। लोगों में बहुत अवेयरनेस है सर, वो वोटर अब वो बेवकूफ़ नहीं है, और यू मस्ट बी केयरफुल, वेरी केयरफुली। और क्योंकि कराची इज बिजनेस सेंटर, हब ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, और मेरी भी अपना अल्लाह के शुक्र है, मेरी ये लोग एक बैठे इनके पास सर मार्केटें हैं, ये इनके मेरी हाईएस्ट जो एसोसिएशन हैं वो कराची में हैं।
میں کراچی میں اگر 70 ووٹ پنجاب سے لے کے آؤں، کراچی والے مجھے ووٹ نہ دے تو مجھے کبھی الیکٹڈ مینڈیٹ نہ ملے. اللہ کے فضل سے 39 دفعہ الیکشن لڑ کے آؤں. یہ 39 دفعہ ورلڈ میں میں میرا نام ہے ایز اے ٹریڈ لیڈر. وہ آپ کے ہی پودے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے ہی رستے دکھائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو رستے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رستے دکھاتا ہے، آپ قسمت کے بھی دھنی ہیں، کام بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. میں کراچی ہائٹس کو اگر آپ کو کسی وقت بھی بزنس کمیونٹی کی یہ کہ مارکیٹ کا کم از کم ان کے پیچھے 5-5 ہزار آدمی ہیں، ان کی مارکیٹیں ہیں، کیونکہ میں ادھر بہت زیادہ رہا ہوں کراچی میں. سمندر جو تھا 7 بہتا تھا ادھر، اور میں نیچے گراؤنڈ میں کام کر کے بلڈنگ ریز کی ہے. اس لیے کوئی محنت کا کوئی منصوبی اس کی تسلسل ہے. اگر لاہور کے اندر میں بلڈنگ آپ نے مجھے کہی وہ 2.5 کروڑ کی وہ بنی، کیپٹل آفس بنا ہے 900 کروڑ کی بلڈنگ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے مجھے اچھے یاد کرا، پہلی دفعہ آئے ٹرم میں مجھے سارک بلڈنگ کا انہوں نے 7 کنال کا پلاٹ دیا. 7 کنال. اللہ کے فضل سے میاں صاحب 10 منزلہ بلڈنگ اور 1400 کروڑ کی بلڈنگ ہو گئی ہے. اور اس کے افتتاح پہ آپ کو یاد کریں گے. مگر یاد ہے کہ یاد اس لیے دلاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 20 سال پہلے پلاٹ دیا. تو آج جو بلڈنگ بنائی، اس لیے بزنس مین کو پتا ہوگا کیش وٹ از کیش کٹنگ آف لائف. اٹس ناٹ ٹاکنگ شوگر کوٹنگ. کوئی ایسے لالی پاپ نہیں ہے. وین یو ڈیلیور یو ورک یو گیٹ اپ. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا دوبارہ شہباز شریف صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے میں آپ میں نو ڈاؤٹ پالیٹیشین نہیں ہوں، مگر ٹریڈ پالیٹکس میں میں آپ کی پوری ساتھ اور بیک کروں گا. بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ. معزز خواتین حضرات، اب یقیناً آپ اور ہم ان کو سننا چاہیں گے. جی اچھا، میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب خالد طواف صاحب، ہمارے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ FPCCI کے برائے مہربانی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ کے دیگر لیڈران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرا پروگرام شہباز صاحب تفریح کرنے کا نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں میں سمجھ رہا تھا کہ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اٹھیں گی. دیکھیے اس وقت جو ایک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان معاشی طور پر ایک بڑا ڈیپ ٹربل میں ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کی کیا پالیسی ہوگی. آیا وی آر گوئنگ ٹو IMF اور ناٹ؟ اور IMF اگر ہم جائیں گے تو ہمارا پرانا تجربہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پہ بہت سارے ٹیکسز اور مختلف چیزیں بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کا ہی نعرہ تھا کہ کشکول ہم توڑ دیں. تو اس سلسلے میں آج ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی نے ڈار صاحب کا نام لیا، میں سمجھتا ہوں ان کو اکیلا ذمہ دار نہیں قرار دینا چاہیے. یہ سب ہماری، اور ہم فیڈریشن سے بہت ساری تجاویز مختلف اوقات میں دیتے رہے، لیکن ہمیں افسوس سے کہتے ہیں کہ وہ تجاویز جو ہم نے دی وہ ہماری تجاویز جو ہیں وہ منظور نہیں کی گئیں. سیکنڈلی، بہت ساری پارٹیز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ جاب دے دیں گے. تو آپ اس سلسلے میں جو دیکھیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان میں 5 سال میں ڈیولپ کی ہے، لیکن اگر آپ اسمال انڈسٹریز کی طرف جائیں تو وہاں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تیسرا، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ گوادر کے سلسلے میں اپنی پالیسی جو ہے وہ کیا رہے گی، اس کی بھی بہت وضاحت طلب بات ہے. وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کی گئی ہیں. میرا کوئی تفریح کرنے کا مقصد نہیں تھا، میں چاہتا ہی تھا جب آپ ڈائی سے تشریف لائیں تو ان چیزوں کی طرف لیڈرشپ ہمیشہ بہترین سرو کرتی ہے اور ہم سب کو اس بات پر بڑا فخر ہے. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ ملک ترقی کرے، اور اس ملک کی تعمیر میں جس طریقے سے بزنس کمیونٹی سرو کر رہی ہے، ہم سب اس ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں. جس طریقے سے پنجاب کی تعمیر و ترقی ہے، اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں اور یہ ملک اپنی بھرپور طریقے سے ترقی کرے. معزز خواتین حضرات، اب میں جس شخصیت کو مدعو کروں گا، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے نہایت ہی قابل احترام، ہم شکر گزار ہیں کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی اپیکس باڈی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آپ تشریف لائے اور بزنس کمیونٹی سے اپنے اکنامک ایجنڈے اور خاص طور پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. میری آپ سب سے درخواست ہے، خود بھی روشن ہے زمانہ بھی ان سے روشن، کوئی دیکھے تو چراغوں کا فروزہ ہونا. پرزور تالیوں میں استقبال کیجیے گا پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب، فارمر وزیر اعلیٰ پنجاب.
ادھر تشریف لے جائیں پلیز. دیکھیں یہ سب مہمان آپ تشریف لے جائیں پیچھے پلیز. آپ پیچھے تشریف پلیز. جی بھائی آپ پیچھے چلے جائیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب غضنفر بلور صاحب, پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس, محترم جناب سید مظہر علی ناصر, سینئر وائس پریزیڈنٹ ایس پی سی سی آئی, جناب افتخار علی ملک صاحب, فارمر پریزیڈنٹ, اور فیڈریشن کے معزز ممبران مجلس عاملہ, عہدیداران, اور کراچی کے مائناز کاروباری حضرات, سینیٹر مشاہد حسین صاحب, پریزیڈنٹ پی ایم ایل این صوبہ سندھ جناب شاہ محمد شاہ صاحب, خواتین حضرات, السلام علیکم. آج میرے لیے بہت یہ باعث فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے چیمبرز میں حاضر ہوا ہوں, اور مجھے آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے یہاں پر آ کر ملاقات کروں اور آپ کی جو خیالات سے آگاہی ہو, اور جو کریم موجود ہے اس حال میں بزنس ورلڈ سے جن کا تعلق ہے, سوچ ہے کہ پاکستان کس طرح آگے اپنی اکانومی کو توانا کر سکتا ہے, اور کس طرح ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. بطور پاکستان مسلم لیگ این کے صدر کے میں یہاں پر چند, بھائی آپ خاموشی اختیار کرو مسٹر, آپ کو میں کہہ رہا ہوں ذرا عام بات کر رہے ہیں, مہربانی یار ذرا مہربانی کریں پلیز پلیز, بہت شکریہ. تو میں چند معروضات پیش کروں گا, اور اس کے بعد کوئی اگر سوالات ہوں گے تو میں ضرور سوالات کا جواب دینے کی ایمانداری سے کوشش کروں گا. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں پچھلے 5 سال کی جو بڑی مختصر جو کارکردگی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا. جس طرح ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پر موضوع کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, اور ان کے خیالات آپ سنیں گے, میں یہاں پر موجود ہوں, پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی باغ ڈور جو ہے اگلے 5 سالوں میں آپ نے کس کے ہاتھ میں تھمانی ہے, اور اس کا واحد پیمانہ یہی ہے کہ کون سی پارٹی, کون سی لیڈرشپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دن رات محنت کر کے کوسوں میل آگے لے کے جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا. اور اس سے قبل کہ میں اپنی معروضات پیش کروں, ہمیں غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں الزام تراشی یا دروغ گوئی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں اپنی کارکردگی کے اوپر بات کریں, اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ سامنے لے کے آئیں, اینڈ وی مسٹ بی آنیسٹ ٹو آور سیلف اینڈ ٹو آور پیپل, ٹو آور نیشن. اس کے بغیر ہم وقت کا وہ ضیاع ہے کہ غلط بیانی سے کام لیں اور خود نوائی میں ہم اپنے آپ کو محو کر لیں. آئی تھنک اس سے بڑا اور کوئی جرم ہو نہیں سکتا. اس لیے بات کھری اسٹریٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ مجھے سمجھ سکیں, میں آپ کی بات کو غور سے سنوں, اور پھر ہم کسی میٹنگ پوائنٹ کے اوپر ہم آ جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں 2013 میں جو سب سے بڑا چیلنج کیا تھا,
پاکستان کا 2 چیلنجز تھے. ایک کا اس کا سب چیپٹر ہے اس چیلنج کا, وہ میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے بڑا چیلنج تھا انرجی کا, لوڈ شیڈنگ کا. کراچی کی صورتحال اس وقت پاکستان کے تمام باقی علاقوں سے قدرے بہتر تھی کہ یہاں پر کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا اپنا نظام ہے, آپ اس سے اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی. لیکن میں عمومی پاکستان کی صورتحال کی بات کر رہا ہوں کہ 2013 میں 18 اندرون سندھ چلے جائیں, اس زمانے میں آپ اندرون پنجاب KPK بلوچستان چلے جائیں, 20 گھنٹے بجلی اویلیبل نہیں تھی. یہ بالکل یو کیناٹ کانٹراڈکٹ دس ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹ آف لائف. اور بجلی کتنی مہنگی تھی وہ ایک علیحدہ داستان ہے. کس طریقے سے انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو بے پناہ نقصان پہنچا. ہماری جو GDP کی جو گروتھ ہے وہ اینولی 2% اس کو نقصان پہنچ رہا تھا. ہماری ایکسپورٹس کو, کراچی کے ایکسپورٹرز پھر قدرے کمفرٹیبل تھے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پر کمپیریبل بجلی اویلیبل تھی, لیکن ایکسپورٹرز آل اوور پاکستان دے ور سفرنگ ہیوجلی. آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو وہ ڈپ کر رہے تھے, اینڈ سو آن سو فورتھ. دوسرا چیلنج کیا تھا, آپ کا دہشت گردی کا, اور اس کا جو میں نے ابھی بتایا کہ سب چیپٹر کراچی کی اندر بے پناہ ایک خوف کا عالم, بھتہ اور دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ, اینڈ ایک لمبی فہرست تھی. ان 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بجلی کا جو کرائسس ہے, میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اگر وہ 100% حل نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% زیادہ حل ہو چکا ہے بائی دا گریس آف گاڈ. اور نہ کسی کا کریڈٹ لینا چاہیے نہ چھیننا چاہیے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ کی ایفرٹس کو اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو یہ پروجیکٹس لگے یہ ان کی ایفرٹس کو جاتا ہے. اب میں مختصر بتاتا ہوں کہ وہ اس کے کیا, اس کے براڈ اس کے پیرامیٹرز تھے. ایک سی پیک PMLN گورنمنٹ کے دور میں آیا 2014 میں, 15 میں 14 میں آ جاتا, لیکن وہ دھرنے تھے اسلام آباد. بھائی آپ پلیز ادھر آ جائیں. 2014 میں اسلام آباد میں دھرنے ہوئے, 6-7 ماہ قیمتی وقت جو قوم کا ضائع ہوا. ابھی جو سوال کر رہے تھے یہ اسی کا ضمنی سوال ہے کہ جناب اپنا ایز آف بزنس کس طرح لا سکتے ہیں, کاسٹ آف بزنس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. اگر 6 مہینے دھرنے ہوں گے اور پورا ملک جامد ہو جائے گا تو کیا کاسٹ آف بزنس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ پاکستان کی پروڈکشن تباہ ہوگی یا ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ پاکستان کے ریزروز بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہوں گی یا بڑھے گی؟ پاکستان کی امپلائمنٹ لیول جو ہے وہ نیچے گرے گا یا اوپر جائے گا؟ یہ عقل کا ایک اندھا بھی ان سوالوں کا 1 سیکنڈ میں جواب دے دے گا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کہ 2015 اپریل پریزیڈنٹ شی جن پنگ سپٹمبر 2014 میں آنا تھا, وہ 2015 میں آئے. 7 مہینے پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا. اور یو وانٹ پاکستان ٹو بی فری فار پروڈکشن, فار امپلائمنٹ, فار ایکسپورٹ, فار امپورٹ اینڈ بزنس ایکٹیویٹی. آئی تھنک لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از دا ٹچ اسٹون. اینڈ آئی ایم ناٹ, بھائی مہربانی کر کے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہاں پر امپورٹنٹ گفتگو ہے, میری آپ سے اپیل ہے کہ ذرا سن لیں بات, تاکہ یہ وقت بار بار نہ ملے گا. یہ لوگ مصروف ہیں, اپنا بڑے کاروباری لوگ ہیں, ان کو ایک گھڑی ان کی بہت بڑی امپورٹنٹ ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پرفارمنس بیس فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے ریٹورک پہ جانا ہے. اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی جو لیڈرشپ بجلی لے کے, اور بجلی پر کن داموں پر. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو علم ہے کہ جو 5000 میگا واٹ LNG بیس, لکوڈ نیچرل گیس بیس
جو بجلی کے منصوبے لگ چکے ہیں آخری کمپلیشن کے بالکل دہائی پر پہنچ چکا ہے 5000 میگا واٹ. اس کی جو ایوریج کاسٹ پر میگا واٹ جو ہے وہ آپ پاکستان کے اندر اسی طرح کے جو منصوبے ماضی میں لگے پچھلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں 15 سالوں میں اس سے مقابلہ کر لیں. دیز آر دا موسٹ دا چیپسٹ ناٹ اونلی ان پاکستان اراؤنڈ دا گلوب. یعنی میں ایوریج آپ کو بتاؤں کہ یہ 5000 میگا واٹ جو منصوبے لگے ہیں گیس بیس اس کی ایوریج کاسٹ پر میگا واٹ جو $4.5 لاکھ پر میگا واٹ. یہاں پر جی کے ایک نمائندے بیٹھے ہیں کہ آپ خود ایوری تھنگ از آن یور فنگر ٹپ, یو نو ایوری تھنگ, بٹ جسٹ فار دا سیک آف ریفریشنگ آر memories, it is important that I do bring up important facts and figures for your kind consumption. 6 سال پہلے گدو, 8 سال پہلے $9 لاکھ پر میگا واٹ. اور اس طرح کے میں ایک نہیں درجنوں گنوا سکتا ہوں جو پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں لگے بالکل گیس بیسڈ پروجیکٹس جن کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ تھی. مجھے بتائیں یور آل بزنس مین, کوئی ایکسپورٹر ہے, کوئی امپورٹر ہے, کوئی مینوفیکچرر ہے, کوئی انڈسٹریلسٹ ہے, کوئی ویئر ہاؤسز ہیں آپ کے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو انفلیشن فیکٹر جو اینول ہوتا ہے وہ 2%, 3%, 4% مینوفیکچر لگاتا ہے, کاسٹ آف مینوفیکچرنگ وہ بڑھ جاتی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ کس طرح ہوا, یہ کس طرح ہوا میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کہ وہی پلانٹ, اور دیکھیے ایز لک وڈ ہیو اٹ, لک ایٹ دس 100% سملیرٹی کہ گدو جو ہے اس کی ٹربائن جی کی, گدو میں جو ای پی سی کنٹریکٹر چائنا کا کون تھا گدو میں, ہاربن, اور جو اب لگے ہیں پروجیکٹ جو ابھی میں جن کی بات کر رہا ہوں 4 پروجیکٹ 5000 میگا واٹ, ان میں سے 2 ان میں بھی ای پی سی کنٹریکٹر ہاربن, اور 3 میں جی کی مشین لیٹسٹ وہ جو گدو میں لگی ہے مشین آج سے 8 سال پہلے, اس کی جو ایفیشنسی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اٹس اباؤٹ لٹل اوور 50%. یہ 60% سے زیادہ ایفیشنٹ مشینیں ہیں, دا لیٹسٹ ان دا ورلڈ, دا موسٹ ماڈرن مشینز ان دا ورلڈ جی نے جو لگائی ہیں پاکستان میں. ایفیشنسی ہائیسٹ اور قیمت لوسٹ. یہ کبھی سنا آپ نے آج تک اس خداداد ملک پاکستان میں, کبھی سنا آپ نے؟ اینڈ وی آر ناٹ اینجلس, گناہگار لوگ ہیں. پاکستانی آپ ہم سب بھائی ہے, کنبا ہے, لیکن کوشش کی, محنت کی, اللہ تعالیٰ نے اپنا اس میں کرم کیا اور اس کا پھل میٹھا کیا. آج یہ جو آدھی قیمت پہ جو پلانٹ لگے ہیں جس کی میں نے ابھی بتائی ایوریج کاسٹ $4.5 لاکھ, کوئی $9 لاکھ پہ لگا تھا ماضی میں, گدو لگا, کوئی فلاں لگا, کوئی $1 ملین میں لگا, تو اس کا فائدہ کس کو, آپ صارف کو, کہ بجلی آپ کو دی چیپسٹ power generation out of these gas power projects which have been just installed in the last 3 years, they are the most cheap and cheapest power generation around Pakistan. گیس آپ کو کوئی اس میں پولوشن نہیں ہے, پولوشن فری یہ ارینجمنٹ ہے, اور سستی ترین بجلی. دس از ویئر یور کوشچن از آنسرڈ, دیٹ ہاؤ ٹو برنگ ڈاؤن کاسٹ آف بزنس, کہ آپ کو سستی ترین ایک ڈھیلا, میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں سن لیں میری بات, ایک ڈھیلا کرپشن تو دور کی بات ہے, اگر ان سے آپ چاہے نیپرا کے کیپیکس سے آپ کمپیئر کر لیں, چاہے آپ جو پلانٹ لگے ہیں ان سے کمپیئر کر لیں, کئی 112 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہوئی ان 4 پلانٹس کی. تو وی آر ناٹ اینجلس, یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, ماضی میں بھی ہو سکتا تھا اور آئندہ بھی ہوگا. اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. یہ ہم نے کر کے دکھایا. دوسری بات, آپ آ جائیں دہشت گردی کے اوپر. دہشت گردی کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے, میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے, فیصلہ کیا کہ ہم نے جناب اس ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے, اور پھر افواج پاکستان نے جو ایک تاریخی کردار ادا کیا, جو عظیم قربانیاں دی گئیں, اس سے آپ دیکھیں گے دہشت گردی کا 100% اگر کم نہیں ہوئی تو بہت نیچے آ چکی. کراچی شہر کا امن واپس آیا تو یہاں پر رینجرز نے ایک عظیم قربانیوں کی داستان رقم کی, بغیر کسی انٹرفیرنس کے ان کو پورا ان کو فریڈم آف ایکشن دیا گیا, اور آج کراچی شہر جو ہے الحمدللہ وہ دہشت گردی سے آلموسٹ ختم, پاک ہے بالکل. مگر دوسرے اسٹریٹ کرائمز ہیں, وہ اسٹریٹ کرائمز کس طرح ختم ہوں گے؟ جاب اپرچونیٹی سے, پروڈکشن سے, امپلائمنٹ سے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دو چیلنجز تھے جس نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس کا معیار ایک مقرر کر دیا آپ کے سامنے. یہ 5 سال کی کاوش ہے, یہ کوئی دور کی کہانی نہیں ہے. اب آ جائیں کہ آگے کیا ہوگا. یہ میں اور باتیں بتا سکتا تھا, میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیٹ ول دین بی ریپلیکیٹڈ ان دا کیس آف کراچی. دیکھیے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, کراچی روشنوں کا شہر ہے, کراچی ہمارا سب سے بڑا پورٹ سٹی ہے, کراچی ہمارا سب سے بڑا فائنینشیل ہب ہے, کراچی ہماری اکانومی کا نرو سینٹر ہے, کراچی ہماری جو آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کا ایک نرو سینٹر ہے, ہماری ایکسپورٹس یہاں سے ہوتی ہے, امپورٹس یہاں سے ہوتی ہیں. سو کراچی از دی موسٹ کماؤ سٹی آف پاکستان. تو اگر کراچی جو کہ پاکستان کے لیے اپنا ایک لاکھوں لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو روزگار کا مواقع مہیا کرتا ہے, پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر کراچی نے اپنے آغوش میں ان کو ماں کی طرح ان کو اپنا آغوش میں لیا ہوا ہے اور بلا تفریق کراچی سب کو خوش آمدید کہتا ہے. تو کراچی کی جو حالت ہونی چاہیے تھی وہ تو ساؤتھ ایشیا میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک شاندار ترین شہر کی اس کو حیثیت ہونی چاہیے تھی. اس کا حق ہے کراچی کا, جو کہ کراچی کو نہیں دیا گیا, نہیں ملا. کس کا قصور ہے؟ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو. اس حمام میں سب ننگے ہیں. لیٹس ایکسپٹ دیٹ. جتنی گورنمنٹس آئیں, چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یا ملٹری گورنمنٹ تھی, سب اس معاملے میں فیل ہوئے. بہرحال اب جو ہو گیا اس کے اوپر رونے دھونے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اب تو ہمیں آگے دیکھنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کراچی کو اگر ہم نے کراچی پاکستان کے اس نرو سینٹر کو اور اس کے پورٹ سٹی کو, فائنینشیل سینٹر کو, اکنامک سینٹر کو اگر ہم نے اس کا درجہ دلوانا ہے تو اس کے لیے صرف پروونشل جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں صرف اس کے اوپر ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہوگا بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہر سال کراچی کے لیے ایک اچھا خاصا فنڈ ایلوکیٹ کرنا ہوگا جس سے کہ کراچی کی سڑکیں, کراچی کے فلائی اوورز, کراچی کی اب دیکھیے پانی, اب یہ ٹینکر مافیا, اب ہم ٹینکر مافیا سے آج تک اس شہر کو جو بلینز کی ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس سے ہم اپنا نہیں اس کی نجات دلوا سکے. یہ اس سے بڑا اور کیا افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے کہ ٹینکر مافیا ہو, ہم نے ڈیسلینیشن پلانٹ نہیں لگائے, ان کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی, پائپس لے کے پائپ جو ہیں وہ پروڈڈ ہیں. میں یہاں پر کوئی بڑے بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا. میں آپ کو بطور پریزیڈنٹ پی ایم ایل این یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی, لوگوں نے اعتماد کیا, تو میں آپ کو بڑی عاجزی کے ساتھ لیکن انتہائی اعتماد کے ساتھ یہ کہنے آیا ہوں کراچی کے بزنس کمیونٹی کو, ایس پی سی سی آئی جو کہ چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر یہ ادارہ بنتا ہے, میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کراچی کے 4 جو بڑے چیلنجنگ ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے میں ہماری گورنمنٹ, سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, کراچی کی سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر اس شہر کا جو کھویا ہوا مقام ہے نہ صرف اس کو ہم واپس دلوائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ساؤتھ ایشیا میں کراچی انشاءاللہ سب سے آگے پورٹ سٹی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے پانی. آپ میسو انویسٹمنٹ کریں, اس کے بغیر کس طرح آپ سمندر سے اگر آپ نے پانی لینا ہے اس کو ڈیسلینیٹ کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو برنگ اپ انویسٹمنٹ. اب سوال ہوگا یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ارے بھائی پلیز, ارے بھائی اگر سی پیک کو علیحدہ کر دیں, سی پیک کے حوالے سے یہاں پر پورٹ قاسم میں 1320 میگا واٹ کا کوئلے کی بنیاد میں چل پڑا ہے پروجیکٹ, 1320 میگا واٹ دے رہا, اور سائی وال پنجاب میں 1320 میگا واٹ, اور بابل پور میں سولر کا 300 میگا واٹ, اور کچھ آپ کے یہاں پہ جو سندھ کے اندر جہاں پر ونڈ جی وہ جگہ کے نام کیا ہے, وہ جم پہ وہاں پر ونڈ کے. اس کے علاوہ تو ساری کی ساری انویسٹمنٹ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں گورنمنٹ پاکستان نے کی, گورنمنٹ پنجاب نے کی, اور کئی ایک نہیں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی. آپ کو اچھی طرح ذرا تھوڑی سی اپنے ماضی میں جائیں, ذرا ماضی میں جھانکیں تو کبھی ایک زمانہ تھا کہ
$100 मिलियन का भी कोई मंसूबा लगाना होता था फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, चलें जी वर्ल्ड बैंक के पास चलते हैं, चलिए जी एशियन बैंक के पास चलते हैं जी, चलिए जी अपना फलाने के पास चलते हैं जी, कहाँ से पैसे लाएं, और वो $100 मिलियन लेने के लिए 5 साल वैसे ज़ाया हो जाते थे। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये 5000 मेगावाट जो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लग गए हैं और बिजली दी जा रही है, जिसके ऊपर अपने मोर देन अबाउट $2 बिलियन, $2.5 बिलियन खर्च हुए हैं, अगर हम जनाब एशियन बैंक की तरफ देखते और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते या और मल्टी डोनर्स की तरफ देखते, तो आज तो वहां पर एक ईंट भी ना होती। वी डिड नॉट लुक आउटवर्ड, हमने खुद अपनी जेब के अंदर देखा और कमर बांध ली कि हम अपना पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट 2 हमने लगाए पंजाब ने और 2 फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए। फेडरल गवर्नमेंट ने जो लगाने थे वो तो जाहिर है पाकिस्तान की बिजली होनी थी, वो तो किसी एक सूबे को तो नहीं दे सकते थे, मगर पंजाब सूबों को ये राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो बिजली के मंसूबे लगाएं और अपने सूबों के लिए वो उनकी जो डिमांड है पूरी करें। बट वी इन्वेस्टेड, पंजाब इन्वेस्टेड इन पावर प्रोजेक्ट्स बट फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पंजाब। That's the difference. That is the difference. और वो बिजली आज पूरे पाकिस्तान को मुहैया की जा रही है, और ये 2-2.5 साल में लगे प्रोजेक्ट। तो फिजिबिलिटी बनाओ, आप फाइनेंशियल क्लोज करो, बाहर से हम अपना जाओ वाशिंगटन वर्ल्ड बैंक के पास, तो 10 साल लग जाते। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह ये पावर प्रोजेक्ट लगे, इसी तरह कराची का बिजली अब पानी का मसला हल करना होगा। इसके ऊपर $100 of millions लगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट, जितने बिलियंस हों, अगले 2 से 3 साल में कराची में पानी का मसला नहीं होना चाहिए। पूरे कराची को एक एक घर को यहाँ पर बिजली पानी मिलना चाहिए, साफ पानी, पोर्टेबल वाटर। और वो अभी आप उसको स्टार्ट लेंगे इलेक्शन के फौरन, जिस पार्टी को भी आप वोट दें, जिसको भी आप समझते हैं कि ये काम पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, सिंध के लिए, बलोचिस्तान के लिए कर सकते हैं, उनको आप वोट दें, फिर उनसे डिमांड करें, आओ भाई जो वादा किया था पूरा करो। मैं ये यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की प्रेसिडेंट की हैसियत से उस बड़े आजिज़ के साथ मैं ये वादा करता हूँ कि 3 चीजें कराची के लिए करेंगे हम। 3 साल में पानी, चाहे यहाँ पर अब सेंसस की बात है 1.5 करोड़ आबादी या 2 करोड़ आबादी, 3 साल में पोर्टेबल वाटर कराची के हर घर को मुहैया होगा। मैं आपसे झूठे वादे ना करना चाहता हूँ, ना मैंने कभी किए। मुझे पकड़ लिया एक दफा जनाब, चला दी स्लाइड के, मैंने कहा तो बिल्कुल कहा था कि 6 महीने में हम बिजली के अंधेरे दूर कर देंगे, तो मेरा नाम बदल दो। भाई आई एम अ मैन इन अ हरी। मैं तो चाहता हूं कि जो मंसूबा जो आज मुकम्मल होना है वो कल जो गुजर गया वो तब मुकम्मल होता। तो अगर वो आप में जस्तजू नहीं होगी, वो अगर आप में तड़प नहीं होगी, तो काम आप किस तरह मुकम्मल करेंगे? और ये 70 साल का आप किस तरह आप ये जो गैप है इसको आप ब्रिज करेंगे? मुमकिन नहीं है। पूरी कौम को आप खुद भी और पूरी कौम को इंस्पायर करना होगा, तब जाकर ये मुल्क जो है ये अजीम मुमलिकत कायद आजम का और इकबाल का पाकिस्तान बनेगा। तो मैं कह ये रहा था कि 3 साल में, 6 महीने में इंशाअल्लाह ये जो आपके कूड़े करकट के जो ढेर पड़े हैं गलाजत के, ये आपके, मैं भी गुजर के आया हूँ यहाँ पर क्लिफ्टन से, जब मैं नौजवान था, ये 70 क्लिफ्टन के पीछे उनके बाजू में कहते हैं, वहाँ पर होता था रशियन कॉन्सुलेट, मैं जाकर वहाँ पर वीज़े लिया करता था अपना। और इतना खूबसूरत इलाका, आज हर तरफ ये डंपिंग ग्राउंड बन गई हैं। खुदा जाने किसकी इस शहर को, इतने खूबसूरत शहर को नजर लग गई। इसको हमें अपना 6 महीने में इसको करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब देखिए अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग, भाई प्लीज मैन्युफैक्चरिंग को अगर आपने आगे बढ़ाना है, आपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है और टाइम आवर्स का बेहतरीन आपने फायदा हासिल करना है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल देनी पड़ेगी। बच्चों के लिए, स्कूलों में जाने के लिए, टीचर्स के लिए, मरीजों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, अस्पतालों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, ये आपको सारे का सारा आपको उनको मुहैया करना पड़ेगा। तो क्या वो खाली पजेरों से पहुंच जाएंगे अपनी फैक्ट्रियों में, एक अपनी मर्सिडीज गाड़ी में पहुंच जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। वर्ल्ड वाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंट्रीज ग्रोइंग इकोनॉमी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में, मैं फिर कहता हूं, मैं अपना पहले पाकिस्तानी हूं और बाद में कोई और चीज हूं। लाहौर में काश जो अपना मेट्रो बस बनी वो पहले कराची में लगती। लाहौर में अब ऑरेंज लाइन जो मुकम्मल होने जा रही है पहले कराची में लगती। इस शहर का हक है, इस शहर की, दिस इज गेटवे टू पाकिस्तान। अगर इसको हम पूरी तरह इसकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं करेंगे, ये शहर अपनी पूरी जो इसका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से हम फैज़ याब नहीं हो सकते। ये 3 चीजें मैंने
آپ کو بتائیں پبلک ٹرانسپورٹ, پانی, اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا یہ سالڈ ویسٹ, اور چوتھا انفراسٹرکچر. اب 3 گھنٹے آپ, میرے خیال میں جب زمانے میں کراچی بہت آیا کرتا تھا, اس شہر سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں, بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں. تو اس زمانے جب میں یہاں آتا تھا تو اس زمانے میں طارق روڈ تھا, بہت شاندار. کلفٹن تھا, جب بچہ تھا تو کلفٹن بھی جاتے تھے. اب تو ماشاءاللہ ہر طرف نئی نئی مارکیٹس بن گئی, لیکن اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے, آپ وقت کتنا ضائع ہوتا ہے, کتنا وقت ضائع ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ سڑکوں کے اوپر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اچھی جو روڈ انجینئرنگ نہیں کریں گے, آپ انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے, فلائی اوورس, روڈ, اس کے اندر آپ جہاں پر ڈول وے ہے, جہاں پر سنگل وے, یہ چیزیں نہیں کریں گے, یہ شہر جو ہے یہ جیم ہو جائے گا. اس وقت بھی جیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیاد جس کے اوپر آپ نے انڈسٹری کی عمارت آپ نے بنانی ہے. اس کے اوپر آپ انویسٹر خود آئے گا, وہ خود انویسٹ کرے گا کہ مجھے یہاں پر پانی بھی ہے, یہاں پر ٹرانسپورٹ بھی ہے, یہاں پر اسکول بھی ہے, یہاں پر اسپتال بھی ہے. دے ول انویسٹ automatically. You will not have to say anything. They will come running. لندن سے آئیں گے, مڈل ایسٹ سے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ویژن پاکستان مسلم لیگ نون کا کراچی کے بارے میں. اور میں نے پاکستان کی مہربانی شکریہ. تو یہ مہربانی پلیز کائنڈلی ذرا پلیز بھائی پلیز آپ بھائی آپ ذرا مہربانی کریں نا, مہربانی کریں نا جی, بہت شکریہ. تو یہ ہے ویژن پاکستان کی اکانومی کی طرف. 1-2 میں اور باتیں کر کے پھر میں آپ کے سوال لوں گا کہ تاکہ میں لمبی بات نہ کروں. نیکسٹ چیلنج از گوئنگ ٹو بی واٹر چیلنج. دیٹ از گوئنگ ٹو بی آور بگیسٹ چیلنج. اور پھر آپ پوچھیں گے جناب شہباز شریف صاحب یہ کس طرح آپ حل کریں گے. جس طرح ہم نے بجلی کا مسئلہ اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے حل کیا, اسی طریقے سے, اور جس طرح دہشت گردی کو پر قابو پایا پوری قوم نے مل کے, اس طرح ہم پانی واٹر, اینڈ وی آر لو رائپیرین. ہندوستان کے مقابلے میں انڈیا از اپر رائپیرین اینڈ وی آر لو رائپیرین. اور لو رائپیرین کے ہمیشہ ایشوز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. اور کالا باغ ڈیم ابھی پچھلے دنوں پھر بات شروع ہوئی تو میں نے پھر جواب دیا کہ کالا باغ ڈیم نو ڈاؤٹ از فیزیبل, کالا باغ ڈیم نو ڈاؤٹ از ویری اکنامیکل, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل یونٹی. اگر قومی وحدت جو ہے, قومی اتحاد جو ہے خدا نہ خواستہ اس کو ذوف پہنچتا ہے, تو پھر کالا باغ ڈیم کے بجائے ہمیں وقت ضائع کرنا چاہیے. بھاشا ڈیم از یور امیڈیٹ رائپ کیس, جہاں پر 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور ملینز آف ایکر فیٹ پانی کا ذخیرہ بھاشا میں ہوگا. ہم نے 20 سال ضائع کر دیے. پھر میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو انڈلج ان پوائنٹ اسکورنگ. اس حمام میں سب ننگے ہیں, سب نے مل کر بھاشا ڈیم کی جو درگت بنائی اور کالا باغ پیٹتے رہے. کام تو کوئی کرنا نہیں تھا, بس بہانے ڈھونڈتے رہے. بھاشا ڈیم کی زمین خریدی جا چکی ہے, 100 ارب روپیہ وہاں پر گورنمنٹ پاکستان نے انویسٹ کر دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں. اگر اللہ نے موقع دیا 5 سال میں بھاشا ڈیم مکمل ہونے کا چانس کم ہے, لیکن 100% نہیں تو بھاشا ڈیم 5 سالوں میں 70-80%, اگر ڈے 1 سے ہم کام سٹارٹ کر دیں تو 70-80% مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بھاشا ڈیم جہاں پر 4000 میگا واٹ پن بجلی جو کہ الٹیمیٹلی بہت سستی پڑے گی, جس طرح منگلا ہے, جس طرح آپ کا تربیلا ہے, اس طرح یہ بجلی اپ فرنٹ تو مہنگا ہوگا, لیکن ان 10 سال بعد 15 سال بعد دس ول بیکم اگین اے ویری ویری چیپ سورس آف انرجی. جو پانی کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہے, جس سے ہماری کھلیان, ہمارے کھیت خدا نخواستہ زرد ہو سکتے ہیں. اور ہندوستان جو کہ ہندوستان ہم سے اب جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملٹری وارفیئر ہندوستان سوال پیدا نہیں ہوتا کبھی پاکستان کی طرف میری آنکھ کی طرف دیکھ سکے پاکستان کی طرف. اب ہمیں ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے, معاشی جنگ کرنی ہے. ہمیں ان سے جیتنا ہے, واپس ٹیکسٹائل کو واپس اپنا ٹائٹل واپس لینا ہے. ہم نے ان سے اسٹیل میں مقابلہ کرنا ہے, انوویشن میں مقابلہ کرنا ہے. ناٹ ایزی سیڈ دین ڈن. وہ کس طرح ہوگا کہ ہم سب مل کر وی انسپائر آور سیلف, اور پھر ایک لائک اے ٹیم ہم دن رات کام کریں گے. جس طرح یہ بجلی کے منصوبے یہ 2 سالوں میں ہندوستان کا اپنا بڑا بھی نہیں لگا سکتا تھا, جو پاکستان میں ہم نے لگا دیے. وہ کس طرح کوئی فرشتوں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی نصرت, آپ کی دعائیں اور محنت مسلسل محنت, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان 2.5 سالوں میں بجلی میں ہم الحمدللہ لوڈ شیڈنگ فری ہو گئے. اسی طرح بھاشا ڈیم
ہم بنائیں گے وہاں پر پانی کا مسئلہ ایک طرف حل ہو رہا ہوگا, دوسری طرف سستی بجلی ملے گی, اور اس طرف فلیش فلڈنگ جس سے کہ کبھی خدا نہ خاصہ تباہی آتی ہے وہ ریزروار اس سے فلیش فلڈنگ بھی آپ کنٹرول ہوگی. سلٹنگ جو ہوتی ہے تربیلا کی ڈاؤن اسٹریم اس سے وہ اس میں بڑی کمی آئے گی. تو یہ وہ ویژن ہے جس سے ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. ہم انشاءاللہ بڑی انوویٹو انڈسٹریل پالیسی دیں گے, انوویٹو فائنینشیل پالیسی دیں گے, اور یہ جو ون ونڈو آپریشن ہم 20-30 سال سے ڈڈورا پیٹ رہے ہیں, ون ونڈو آپریشن, چائنا آپ بھی گئے, میں بھی چائنا گیا, ایکچولی آپ کو ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ ایز آف بزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں صوبائی حکومتیں فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے مل کر اور اس کی باقاعدہ ایک اتھارٹی ہو. میں خود دیکھ کے آیا ہوں چائنا میں, یورپ میں, ون ونڈو آپریشن ہم یہاں پر لے کے آئیں گے, اور اس کو ہم باقاعدہ اپنا پارلیمنٹ سے اس کا لا پاس کروائیں گے کہ یہ ادارے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ وابڈا ہے, چاہے کوئی اور ہے, چاہے وہ ٹیکس ہے یا دوسرا ہے, they will be mandated, it will be obligatory upon them کہ وہ صارف کے لیے چاہے کوئی بھی ہو اس کو وہاں پر ون ونڈو میں ان کو تمام وہاں پر ان کو دھکے نہ کھانے پڑیں, کبھی وہاں جا رہا ہے, کبھی کماڑی جا رہا ہے, کبھی فلاں جگہ جا رہا ہے. تو آئی تھنک دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کٹ آن دا کاسٹ آف آر پروڈکشن. ایک سوال اور تھا, میں ابھی بتا دوں کہ کشکول کس طرح, بھائی کشکول اس طرح نہیں ٹوٹے گا کہ آپ جناب کئی 100 ارب روپے کے لاسز آپ اپنا بھر رہے ہیں, اور آپ ادھر سے آپ بینکوں سے لون لے رہے ہیں, اور جو ادارے ایس او ای جو ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز وہ تباہی کا شکار ہیں, وہاں پر مفت تنخواہیں مل رہی ہیں, کام کوئی نہیں ہو رہا, اور پھر آپ کہیں گے کشکول ٹوٹے گا. اس طرح کشکول ٹوٹتا ہے. کشکول تب ٹوٹتا ہے جب قومیں جری ہوں, زندہ ہوں اپنا, اور مشکل فیصلے کریں کہ ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں عام آدمی کی بھلائی کے لیے, پاکستان کی بھلائی کے لیے. اب آپ کے کئی 100 ارب روپے سال کے آپ کے دے آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. ایک نہیں کئی اداروں میں اگر وہ پیسہ آپ کا بچ جائے تو آپ کی نہ صرف یہ جو اس کو جو آپ کے جو بیلنس جو ہے چونکہ اتنا امبیلنس ہو چکا ہے اس کو ہم امپروو کریں گے. یہ پیسہ اویلیبل ہوگا آپ کے انڈسٹریل انفراسٹرکچر کے لیے, آپ کا ایگرو بیس انڈسٹریل ویژن کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, اسکولوں کے لیے, یونیورسٹی کے لیے. اب پنجاب میں ہم نے پہلی مرتبہ, پاکستان بھر میں پہلی مرتبہ لگائی ہے واٹ وی کال ٹیکنیکل یونیورسٹی, جہاں سے ڈگریاں ملیں گی. اور چائنا کا آپ جانتے ہیں تیانجن بہت ہی زبردست ان کا علاقہ ہے, وہاں پر ان سے ہم نے کوآپریشن. وی نیڈ سچ ٹیکنیکل یونیورسٹیز آل اوور پاکستان اف یو ریئلی وانٹ ٹو ایڈریس دس یوتھ بلج. 60% آپ کی آبادی جو ہے, سروے جو نیا جو سینسس ہوا ہے اس میں 60% آبادی آپ کی بڑی جوان ہے, 15 سال سے 30 سال, وہ بالکل آتش فشاں کی طرح ہے. ادھر اٹ ول اسکیئر یو ان یور فیسز اسٹریٹ اوے, اور یو کنورٹ دس چیلنج انٹو این اپرچونٹی. وہ کس طرح ہوگا؟ آپ ان کو ٹرین کریں. ہر آدمی کو اب ایم اے کی ڈگری چاہیے, وہ ایک سوشل ٹیبو سوشل ریکوائرمنٹ ہے کہ جناب ایم اے کے بغیر شادی نہیں ہوتی, ایم اے کے بغیر فلاں نہیں ہوتا. بھائی ایم اے کو تو آج کوئی نوکری نہیں دیتا میٹرک کی. آپ کو یو ہیو ٹو چینلائز یور انرجیز انٹو دوز ایریاز ویئر دا نیشن بیکمز پروڈکٹیو, ویئر دا نیشن بیکمز پروگریسو اینڈ پراسپرس. اس کے لیے آپ کو پورا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اس میں تبدیلی لانی ہوں گی. اور یہ جو ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں, ٹیکنیکل اسکولوں میں بھی ٹیکنیکل اپنا ہم وہاں پر ٹریننگ دینا شروع کریں. جو بچے اوپر جاتے ہیں اپ دا لیڈر دے شوڈ گو دیئر آن میرٹ, اور جو نہیں جاتے وہ جائیں ادھر ٹریننگ لیں اور بیکم پروڈکٹیو ہینڈ آف دس نیشن. آپ دیکھیے فلپینس 3 گنا پاکستان زیادہ ان کی ریمیٹنس ہے اپنے ملک میں. وائی؟ بیکاز دے آر ہائیلی ٹرینڈ. چاہے ان کی نرسز ہیں, چاہے وہ ترخان ہیں, چاہے وہ موٹر میکینک ہے, چاہے وہ اپنا آئی ٹی کا کوئی ایکسپرٹ ہے, دے آر ہائیلی ٹرینڈ. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریئلی ایڈریس the issue of our youth bulge, our unemployment, our economy, our stability, and Pakistan's well-being, and Pakistan finding its own place in the community of nations. There is no other way. کوئی جادو منتر نہیں ہے, صرف اور صرف محنت, امانت اور دیانت. یہی راستہ ہے جو اقبال نے بتایا, جو ہمیں قائد اعظم نے بتایا, جو سب سے بڑھ کر جو قرآن کریم نے بتایا. اس کے اوپر عمل کریں گے تو پاکستان بنے گا, اور یہ صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنے گا. دیر از نو ادر وے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار رکھ لے, کوئی زیب گلو.
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मोहतरम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून, जो कि अपनी विजनरी अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम सब इनके लिए पुरजोर तालियां बजाएं जिन्होंने इतनी शानदार और खूबसूरत अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। और अब मियां साहब की यहाँ तशरीफ आवरी पर मोहतरम जनाब प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि एक मोमेंटो पेश करें ताकि ये याद रहे कि वो हमारे साथ तशरीफ फरमा थे। आप सबसे गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी थोड़ी सी खामोशी रखें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, यकीनन आपके जहनों में कुछ सवालात होंगे और मियां साहब की यहाँ पर मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हुए मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब मज़हर नासिर साहब से और प्रेसिडेंट साहब से कि बराए मेहरबानी जो सवालात हैं वो बराए मेहरबानी ले लें। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक अपने नाम बताएं और अपना क्वेश्चन करें। थैंक यू सर। अपना वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन अपना तारीफ करवा दें। आप कंडक्ट करें। मैं कर देता हूँ। SR बेग साहब बैठ जाए काइंडली प्लीज, बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब वेलकम, आप और आपकी टीम। मेरी गुजारिश होगी शॉर्ट सवाल कीजिएगा, मुझे जाना भी है। बिल्कुल, आपने इतने टैक्टफुली तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई करा कि जो चार्ज हमारी बिजनेस कमेटी थी और उनके जो इश्यूज वो कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वो आपकी बातों से काफ़ी हद तक मुतमईन और सेटिस्फाइड नजर आते हैं। मुझे सिर्फ दो बातें बतलाना है कि बिल्कुल सही है, और इसमें इनकार ये कोई भी नहीं कर सकता इनकार कि जब आपने हुकूमत संभाली थी तो अच्छी तरजीहात दो जो आपने पिकअप की थी, लॉ एंड ऑर्डर बिजली, वो सही तरजीहात थी और उससे बेहतरी हुई। लेकिन आगे चल के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आपके हमारी एक्सपोर्ट को बिठाया है, हमारे डॉलर को आर्टिफिशियली 98 और 102 के ऊपर रखा है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट भी थैंक यू बेग साहब, मैं समझ गया सवाल। थैंक यू। ये बात एक हद तक ये मैं उसको आपसे मैं सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स के ना बढ़ने में एक तो देखिए, एक तो है प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एक तो सरप्लस अगर होगा तो एक्सपोर्ट होगी ना, अगर सरप्लस नहीं होगा तो आप डॉलर को जितना मर्जी डिवैल्यू कर लें तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? सो द नेशन मस्ट प्रोड्यूस मोर देन इट्स फर्स्ट मीट इट्स नीड्स, फिर उसको सरप्लस को एक्सपोर्ट करें। तो ये बिल्कुल अगर सरप्लस है तो उसको एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए था। उसके लिए डॉलर रुपी जो पैरिटी थी उसमें एक लिहाज से इम्बैलेंस था, बट आई एग्री विद यू। और दूसरी बात जो मैं आपने की नहीं, मैं कर देता हूँ, वो है एक्सपोर्ट फंड, एक्सपोर्ट रिफंड, रिबेट या रिफंड, वो उसमें ताख़ीर हुई। अगर हमें ये मौका मिला तो आपकी ये न सिर्फ ये शिकायत न सिर्फ दूर की जाएंगी, बल्कि एज ए सेट कि इंशाअल्लाह our government will be very innovative in providing ease of business to our business community or in Karachi, all over Pakistan, and two, how to cut down cost of production. बिजली का मैं बता चुका हूँ आपको कि बिजली सस्ती हुई तो आपकी यू बिकम कंपेरेटिव स्ट्रेट अवे, और इसके अलावा आपको जो एक्सपोर्ट फंड जो हैं वो टाइम पर मिलें। इसके अलावा जो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है, प्लीज लेबर इंडस्ट्री मैं नहीं कह रहा कि आप 100% आप लेबर इंटेंसिव कर लें, नहीं, अ मिक्स, अ वेरी फाइन मिक्स ऑफ बोथ टेक्नोलॉजी एंड लेबर इंटेंसिव, उनको हम एग्जम्पशन देंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे आपको इंशाल्लाह बेपना फ़ायदा होगा। तो मैंने इस तरह का हमारा जो मैनिफेस्टो है वो अगले महीने के बहुत अवाइल में आने वाला है और ये सारे के सारे ये चीज़ें एड्रेस होंगे। मगर मैं फिर एक चीज़ फ्लैग करना चाहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि आप ये कहें कि जनाब हमारे जो टैक्सेस जो हैं हम उनको बढ़ाएं और हम कशकोल तोड़ दें, और अपनी जो कशकोल तोड़ने के लिए जो लवाजमात हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात उनको पूरा ना करें, कि जो इदारे सरकार के
तबाही के वो बन गए, खंडरात बन गए हैं, कई सौ अरब रुपए वो साल वहां पर डूब रहा है, उसको ना बचाएं और कहें कि स्कूल टूटेगा, तो ये मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, नंबर वन। नंबर टू, FBR आप जो टैक्स देते हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स है या इनकम टैक्स है, और FBR या पोर्ट पे आप देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, और FBR जो वसूल करता है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। लेट्स एक्सेप्ट दैट। वो गैप 1000 बिलियन रुपीस का है जो आप देते हैं और आगे पहुंचता नहीं कौमी खजाने में, और कितना है उसको टैकल करना है। उसको वो जो करप्शन की नजर होता है, आप तो टैक्स पे कर रहे हैं, आगे जाता नहीं खजाने में, फिर खजाने में नहीं जाएगा तो अस्पताल आपकी पोर्ट कहां से बनेगी, तो उसको किस तरह टैकल करना है। आई थिंक दीज आर ह्यूज challenges, and inshallah we will come up with very innovative and firm solution to this problem inshallah. Thank you. मेरी गुजारिश है कि सिर्फ सवाल कीजिएगा भैया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपने बहुत स्मूथली ने काम किया है, मगर छोटे डैम पे कोई तवज्जो नहीं गई और सिर्फ रोड का काम होता रहा। देखिए आज ये हालत है, कराची में पानी नहीं मिल रहा और इतनी परेशानी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है, आपका मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, तो ये बच्चा आज जा रहा था कनाडा, ये आपकी वजह से रुक गया। तीसरा मैं आप क्या मेरी वजह रुक गया? ये आपकी वजह से रुक गया, आपको मिलने के लिए। ओह अच्छा, मैंने कहा मैंने कनाडा को रोक दिया है मैंने। अच्छा, तीसरा ये, आपके जितने कैंडिडेट्स हैं उनको हमें इंट्रोड्यूस करा दें, हम मशहूर हैं। एक तो मैं खादिम खड़ा हूँ आपके सामने, और आपको ये खुशी, आपको जान के ये खुशी होगी कि मैंने, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ हजूर। आपको जान के खुशी होगी कि एक तो आपका कैंडिडेट सवाली बनकर खड़ा है आपके सामने वोट लेने के लिए, और आपको जान के खुशी होगी कि PMLN ने इस मरतबा अपनी कैंपेन कराची शहर से लॉन्च की है। ये अंदाजा करेंगे, दिस इज हाउ वी अटैच इंपॉर्टेंस टू दिस ग्रेट सिटी ऑफ काइम। मियां साहब, मेरा नाम तारिक मलिक है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, which is the largest industrial estate in Pakistan, having 4,500 industries, and we are catering 1.5 million people for the white collar and yellow and different type of jobs. मेरे साहब, हमने आपको 3 खत लिखा है, सब मुनीर साहब ने भी, मैंने भी लिखा, और बैठे हुए राना मशहूर साहब, इन्होंने वादा फरमाया कि जब भी मियां साहब तशरीफ लाएंगे FPCCI में, तो ही विल विजिट कुरंगी एसोसिएशन। सर, आई रीइटरेट माय इनविटेशन रेडिली। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, आप प्लीज इसके लिए इंशाल्लाह वक्त पहली फुर्सत में, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच। शाहरुख खान साहब। सर, ये बलूचिस्तान इंजीनियर दारूखान चिल्जई फ्रॉम बलूचिस्तान। जी सर, एक तो सबसे पहले मुझे खुशी ये हो रही है कि एक बाअमल सियासतदान के सामने खड़ा हूँ। आपने जो भी वादे किए हैं, बहुत मशकूर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपने 100 दिन के अंदर जो ब्रिज बनाए हैं, जो लाहौर का नक्शा बदल दिया है, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का भी, अगर आपको इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे तो आप पाकिस्तान का भी। 100 दिन ही मेरे गले पड़ गया है, हर जगह तलाशी हो रही है। शुक्रिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम बार बार जब भी हमारा फेडरेशन का वक्त प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जाता था, हम अपना हक मांगने जाते थे, हम किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांगते थे। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 0.25% जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज है, क्या जो आपकी हुकूमत आएगी, और उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह आपकी हुकूमत आएगी, ये पैसे आप डायरेक्ट बिजनेस कम्युनिटी को देंगे कि वो बिजनेस की प्रमोशन पे जो वो पैसा खर्च करें? एक तो यह है कि आपको ये मैं कहना, बाकी अल्लाह के हाथ में जिंदगी रही और अल्लाह ने मौका दिया, आपको इस्लामाबाद आप जरूर आए, आपका दारुल खिलाफा है, पहुंचे आप हर जरूर, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं हर तीसरे महीने कराची में खुद आऊंगा और आपके पास हाथ बैठूंगा और यहाँ पर बैठ के मामले रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एवरी 3 months आई विल बी इन कराची। जी मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ हूँ। आप फैसला आप कर लें। मेरा नाम मरियम चौधरी है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। हमारा वोटर हल्का जो है वो भी बलूचिस्तान है। यहाँ पे भी हम लोग PML को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी वोटिंग वहाँ पे, पहले तो हमेशा हमने देखा है कि महमूद अतीक रईस साहब के साथ आपका इस रास्ता है, आपकी उनके साथ यूनिटी रही है, लेकिन कुछ हल्कों में अभी आप
لوگوں کے انڈیویجول شاید کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہوگی, کیونکہ ہم ان کو ووٹ کرتے ہیں, پی ایم ایل کو ہم وہاں پہ کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, آپ نے شاید کوئی اعلان کرنا ہے. یہ پالیسی میں آپ کو علیحدہ بتاؤں گا, ورنہ پی ٹی آئی کو پتہ چل جائے گا. ان کو دیں, ان کو. سر السلام علیکم. اچھا سر, we all have a soft corner for you. Pardon me? We have a soft corner for Oh, you. thank you very much. I'm so honored and grateful. اچھا سر, لیکن ایک بہت بڑا گلہ ہے جی. پی ایم ایل این سے, آپ سے بھی, نواز شریف صاحب سے, ہم لو دیم. لیکن بات یہ ہے سر کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے ریسرچ کی کیا امپورٹنس ہے؟ ہماری انڈسٹری کیوں نہیں چل رہی, بیٹھی ہوئی ہے؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی کریکٹ. اور اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا انوویشن کا, کہ دیکھیے کہ جواہر لال نہرو نے کیا کیا, اس نے آتے ہی وہاں پر ریسرچ اور انوویشن کے اوپر میسو انویسٹمنٹ کی. اب بہرحال یہ مثال دینا کوئی اتنی اعلیٰ مثال نہیں ہے, لیکن یو ہیو اے پوائنٹ اینڈ دس ول بی part and parcel of our manifesto, and we will inshallah try and implement on our manifesto in letter spirit. اچھا سر, کوئی آپ کے پاس یہ پہنچا دے پلیز. جی بالکل. اور جو نالج پارک جو لاہور میں نے بنایا ہے, آپ کو جب نیکسٹ ٹائم موقع ملے محترمہ, آپ آئیے گا تو نالج پارک ہم آپ کو دکھائیں گے. وہ بنایا اسی کام کے لیے, فار ریسرچ اینڈ انوویشن. جی. میرا نام زاہد سعید ہے جی, وائس پریزیڈنٹ ہوں. کراچی کے لیے جو ناانصافی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا پیش خیمہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی کی پاپولیشن سینسس میں کم کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا 2.5 کروڑ کا شہر ہے, پورا پاکستان یہاں جاب کرنے کے لیے آتا ہے اور ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں, اور اس کی پاپولیشن 1 کروڑ 60 لاکھ دکھا کے 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹس کم کر دی گئی ہیں. یہ کراچی کا ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. یہ زیادتی ہے اور شرمناک زیادتی ہے جو کراچی کے ساتھ ہے. میں عرض کر دوں سر, میں ذرا سی ایک بات عرض کر دوں. اسی لیے ہمارے سارے ریسورس ایلوکیشن کم کر دیے جاتے ہیں, اسی لیے ہمارے سارے ریسورس ایلوکیشن کم ہوتے ہیں. اور سر بات یہ ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ امیکولیٹ ہے. پنجاب میں آپ نے جو کام کیے ہیں زبردست ماشاءاللہ کام کیے, ہم سب اس کے معترف ہیں, سارا پاکستان معترف ہے. لیکن پی ایم ایل این کی 5 سال سے وفاقی حکومت تھی. آپ ہمیں اگر صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ سندھ حکومت نہیں کرتی کام, اس لیے نہ میٹرو بنے گی یہاں, نہ یہاں پانی آئے گا, نہ یہاں, یہ جواب ہمیں ملتا رہا ہے. اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم پاکستان کے سٹیزن ہیں اور ہمیں پاکستان کی آپ کی حقوق. دو باتیں ہیں. آپ نے ایک بات کی سینسس کی. سینسس ایک ادارہ ہے, وہ سینسس کرتا ہے, اور انہوں نے سینسس کیا. میں نے تو خود بات اس لیے کی کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جناب کراچی کی جو پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور سینسس میں کوئی غلطی ہو گئی. ہم نے پورا سپورٹ کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کہ کراچی کی یہ جو جائز جو ان کا مطالبہ ہے اس کو کیا جائے, اس کو اپنا سینسس دوبارہ سیمپلنگ کر کے 5% سیمپلنگ کر کے وہ اس کے اگر کہیں کریکشن کی بات ہوگی تو ضرور ہوگی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, میں نے تو آج یہ نہیں کہا, میں نے آج تو یہ نہیں کہا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہوتی ہے اور سندھ گورنمنٹ ہوگی تو ہم کراچی کو چھوڑ دیں گے. مل کے میں نے جو 4 باتیں گنوائی ہیں مل کے کریں گے. اور آج تک کسی گورنمنٹ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پروونشل بجٹری ایلوکیشن جو کراچی کا جو حق ہے یا سندھ کا جو حق ہے اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈز ایلوکیٹ کرنا ہوں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں آج کہ کراچی کے لیے اگر فیڈرل گورنمنٹ میں اللہ نے ہمیں موقع دیا تو کراچی شہر کا اسپیشل ایک ایلوکیشن ہوگی جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ, پانی, سڑکیں اور یہ تمام جو بنیادی سہولتیں آپ کے لیے ہم مہیا کرنے کے لیے کام کریں گے. اور ایک اور بات, آخری بات, ہمیں گورنمنٹ ملتی نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ کا فیصلہ ہے. جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان زندہ باد. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویری گریٹفل ٹو کمنگ ٹو دی فیڈریشن اینڈ وی لک فارورڈ ٹو یو. بہت شکریہ محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب. پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور انہوں نے آئے تمام معزز مہمان گرامی کے اظہار خیال فرمایا. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.